حکمتوں کے انجمن، تجھ پہ نازاں ہے چمن، تجھ پہ نازاں ہے چمن۔ مولانا سعد صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا ایک عجیب و غریب بیان ابھی آیا ہے۔ مولانا سعد صاحب دامت برکاتہم نے اپنے بیان میں دعوت و تبلیغ کے کام کرنے والوں کو ایک بہت پیاری نصیحت فرمائی۔ حضرت نے یوں فرمایا، اے دعوت سے جڑے ہوئے لوگوں اور اے دعوت و تبلیغ میں کام کرنے والے لوگوں، اپنے علاقے کے علماء حقہ سے مل کر ان کی رہنمائی میں کام کرو، اس لیے کہ دنیا کی باطل طاقتیں تمہیں اگر اپنے عقل اور اپنے علم پر چلو گے تو تمہیں پھنسا کر کے ختم کر دے گی۔ یہ ابھی حضرت کا بیان آیا ہے کہ اپنے علاقے کے علماء حقہ سے جڑو اور ان کی رہنمائی میں دین کا کام کرو، تبلیغ کا کام کرو، ان کی رہنمائی میں دعوت کا کام کرو۔ اگر تم اپنی عقل کے بل بوتے پر کرنے جاؤ گے تو دنیا کی باطل طاقتیں، جیسے ابھی بتایا کہ اتنا بڑا امیر وہ بیجاپور کے قریب جہاں کارگزاری مفتی صاحب نے سنائی، وہ اتنا بڑا دعوت و تبلیغ کا امیر اور مرکز میں ہر سال پرانوں میں شریک ہونے والا اور وہاں کی ذمہ داریوں کو لینے والا، وہ خود اس چکر میں پھنس گیا اور اس نے کہا کہ اصل تو دین احمدی ہے اور یہ دین تمہارا غلط ہے۔ ظاہر سی بات ہے یہ عامی انسان تھا، علماء کی رہنمائی میں کام نہیں کرتے، نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ باطل طاقت اسی طرح تباہ کر دیتی ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم دعوت و تبلیغ کا کام کرنے والوں اپنے اپنے علاقے کے علماء سے جڑو۔ مولانا سعد صاحب نے اپنے بیان میں چند باتوں پر بہت زور دیا ہے، میں ان باتوں کو آپ کو سناتا جاؤں۔ ایک تو ارشاد فرمایا، دائی نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ تہجد نہیں پڑھتا۔ دعوت کے لیے تہجد لازم ہے۔ اللہ کے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم تہجد کے پابند تھے۔ حضرت نے فرمایا کہ دائی نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ تہجد نہ پڑھے، اور اس کے ساتھ ساتھ ارشاد فرمایا کہ تہجد سے تمہارے دین کے کاموں میں مدد ملتی ہے، اس سے تمہارے دن بھر کے کاموں میں مدد ملے گی۔ دوسری بات ارشاد فرمائی، عبادت اور دعوت میں تلازم ہے، متبادل نہیں ہے۔ تلازم کا معنی ہے عبادت اور دعوت لازم ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں ہم دعوت کا کام کرتے ہیں، عبادت میں پڑھی تو پڑھی، نہ پڑھی تو کیا، اور ہم عبادت کرتے ہیں، دعوت دی تو دی، نہ دی تو کیا۔ فرمایا نہیں، دعوت اور عبادت دونوں میں لزوم ہے، متبادل نہیں ہے۔ اور اللہ کے نبی کو اللہ نے فرمایا فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اے پیغمبر جب اپنے کام سے فارغ ہو جائیں تو آپ ہماری عبادت میں مشغول ہو جائیں۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بات کی تعلیم دی کہ جب تم اپنے کام سے فارغ ہو جاؤ تو ہماری طرف، ہماری عبادتوں کی طرف متوجہ ہو جاؤ۔ تیسری بات جو حضرت نے ارشاد فرمائی، مولانا سعد صاحب نے ایک کارگزاری آئی اور اس کارگزاری میں یوں لکھا تھا کہ ہم فلاں دن مشورہ کرتے ہیں عشاء کے بعد، اسی دن مولوی صاحب تفسیر کرتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے ساتھی ٹوٹ کر تفسیر میں چلے جاتے ہیں۔ مولانا نے اس کارگزاری کو کھول کر یوں بیان فرمایا، اے لوگوں اصل تو ہم دعوت ہی دے رہے ہیں اسی قرآن کے لیے، اس لیے اگر مولانا تفسیر کر رہے ہیں تو صرف چند ساتھی نہ جائیں، مشورے کے سارے ساتھی قرآن کریم کی تفسیر میں جا کر کے بیٹھیں اور قرآن کو سمجھیں۔ مشورے کا وقت بدل دیں لیکن تفسیر کے وقت کو ترمیم نہ کرائیں۔ یہ ابھی ایک بیان آیا ہے جس میں مولانا نے صاحب یہ باتیں بیان فرمائی ہے۔ یہ تمام باتیں اس لیے کہ ان کی نگاہ کشف اور ان کی نگاہ الہام یہ دیکھ رہی ہے کہ اگر یہ عوام دین کا کام کرنے والے اہل علم سے نہیں جڑے تو دنیا کی باطل طاقتیں ان کو تباہ کر دے گی۔ تجھ پہ نازاں ہے چمن، تجھ پہ نازاں ہے چمن۔